السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہارر سٹوریز کو سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ہارر سٹوریز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ ایک دن ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں اور تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھی، لہٰذا آمدنی کا کوئی اور دوسرا وسیلہ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا رہا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوجی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی رقم بھی کچھ مل جائے گی۔ ہم سے تو بس اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو ابا جی نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیتے ہیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ کافی پرانا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی تھی، کبھی اچھا پہنا نہ اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہی۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک چھڑک کر اسے سیمنٹ جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب کے پودے اور دیوار پر چمیلی چڑھی ہوئی تھی۔ براندے پر بھی کافی گملے رکھے ہوئے تھے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن بھی پھیر دے گا اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے گا۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جایا کرتی تھی۔ ابا ان کی خواہش سے چڑ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تہیہ کر ہی لیا تھا تو ناچار ابا جان کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس سٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو اور آبادی بھی۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جایا کرتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا تو امی آہستہ سے کہتی، گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں اس بات میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو بھی کام کروں گا سب سے پہلے اپنا گھر بنانا ہے اور اماں جی کی خواہش پوری کرنی ہے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر گھر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈربے جیسا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہاس کے پاس کئی مناسب گھر مناسب کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر کے گئے ہیں، بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہو۔ وہ تو چوکیدار رکھ رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد بس سٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہیں۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے ذرا دور بھی ہے تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس جایا کرتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لیں، پھر کرایہ پوچھیے گا۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بے شک نہ لیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا، بلکہ بہت بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا۔
باہر یہاں سے وہاں تک لون تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی۔ یہ تم کہاں لے آئے ہو بھائی؟ ابا سچ پٹا کر بولے۔ ہم اس قابل نہیں ہے کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دینا پڑتے تھے۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف کے حوالے کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں، ابا جی نے اسے بتایا۔ ابا جی نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح سے رکھ لیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا، اور اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرا اور صبا کو سٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو سٹاپ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اور کیا، جوان بچے ہو، اس شخص نے فوراً کہا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا بھی گھر دستیاب نہیں تھا تو کرایہ بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے اسے جواب دیا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں، پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس عرصے میں نوکر بن جاؤں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئی۔ اندھیرا نہ ہوا ہوتا تو میں ابھی چلی جاتی، وہ خوش ہو کر بولی۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی میں نے کچھ پیسے بھی جوڑ کر رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے تو لمبی مگر جلدی مل جائے گی، ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہی اور میں بھی خوش ہوتا رہا، چھوٹی بہنیں بھی خوش ہوتی رہیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے، اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو کوئی دوسرا گھر بھی نہیں مل رہا، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب جب وہاں پہنچے تو امی کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، بہنیں بھی بہت خوش ہو گئی۔ ایک بہن بولی یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا، دوسری بولی شام کو ہم یہاں پر بیڈمنٹن بھی کھیلا کریں گے، بہت بڑی جگہ ہے۔ امی تو بار بار اندر باہر کے چکر لگا رہی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو مل جائے گا۔ وہ بولی ایسا گھر تو جنگل میں بھی ملے، میں وہاں بھی خوشی خوشی رہ لوں گی۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا۔ یہ بھی بن رہا ہے، شاید خدا کرے اچھے پڑوسی ہوں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی براضی دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر چمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں دل لگا کر کام کر رہی تھی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی رہتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب چھوٹی بہن واش روم میں تھی اور اچانک پانی بند ہو گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی، امی دوڑتی ہوئی گئی۔ انہوں نے کہا کہیں سے کوئی وال بند ہو گیا ہوگا، ورنہ پانی تو ہر نلکے میں آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں پانی بھر کر دیا۔ وہ جب باہر نکلی، امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا، پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طرح سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کر دیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر چل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا ہے۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔
وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائی۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا، میں نے سارے نل کے چیک کیے مگر سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ اچانک نل کا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نل کا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نلکوں سے، بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی، خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے۔ چھوٹی بہن بولی، جنات ہوں گے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فون فون کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی، اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ بھی نہ کہنا، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، امی نے بہن کو گور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گرار رہی ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا، دم پھولی ہوئی تھی اور وہ اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی، بھیا بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر یہ خوف زدہ ہو، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت ضرور تھی، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ میں نے کہا، کیا؟ صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹینکی اوور فلو ہو گئی تھی۔ بہن کہتی، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نل کا کھول کر دکھایا، واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نل کے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو، ایک اور مصیبت آ گئی۔ کالج سے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے جلا کر ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا، سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں، ٹینکی میں تو صبح پانی بھرا تھا میں نے، امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا، میں نے بتایا۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، امی نے مجھ سے کہا۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب ہے، میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا کھولا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا، کسی نے منہ دھلایا تو دھلا لیا، ورنہ اب تو یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگی تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئی۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کی چیخ کی آواز آنے لگی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی اور اس کا روا کھڑا ہو جاتا تھا، اس طرح ماموں کے سر کے بال بھی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئی۔ کون؟ ماموں کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ اس کے دانت باہر ہے اور سر پر سینگ ہے، انہوں نے اندھیرے میں باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا وہ زرد ہو کر بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں الگ سے آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔
اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے، میں سوچ رہا تھا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے مجھے غم سم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جو ہی نظر پڑی میں خوف سے چلایا، ابا سانپ کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابا یقینی بے یقینی کے اندر میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو ہی شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا ہے کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ میں ابھی تک خوف زدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں لگا رہی تھی، ان میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھی۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی، انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھیے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے یہاں پر زبردستی لایا ہے، یہ کہتا ہے خام خواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے، چل کر دیکھیں 2 ماہ سے لوگ یہاں پر رہ رہی ہیں۔ کیوں، اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ بھی نہیں ٹک سکا، حد تو یہ کہ مالک مکان بھی۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکوں سے کرائے پر گھر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملانے لے آیا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پا رہی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آ گیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا، جو بھی نلکا کھولتے پانی کے بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر کبھی نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے پاس اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔